اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ اور مرحوم کی بخشش فرمائے. مولانا صاحب یاسین صاحب کے دادا جان اور دادی جان انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور حاضرین میں سے بھی جن کے دوست احباب دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرمائے. یہ دنیا ایک مسافرانہ کی حیثیت رکھتی ہے اور جس نے اس دنیا میں آنا ہے اس نے ایک نہ ایک دن چلے جانا ہے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ زندگی کی ختم ہونے کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ زندگی کے ختم ہونے کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا موت. جب تک اس نے نہیں آنا بندہ زندہ ہے, جب یہ آ جاتی ہے تو بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے. فرمایا کہ یہ عارضی حیات ہے. اور ایک قول آپ کا میں پڑھ رہا تھا, حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضور عجیب شے کیا ہے اور عجیب تر شے کیا ہے؟ یعنی ایک عجیب شے ہے اور ایک اس سے بھی عجیب شے. تو آپ نے بڑا ارشاد فرمایا, کیونکہ آپ باب مدینہ تو لے لیں. حضور نے فرمایا مدینہ تو علم میں علی الباب ہوا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو آپ نے فرمایا عجیب چیز قبر ہے, بڑی عجیب چیز ہے. بندہ دنیا میں آتا ہے, بچپن جوانی بڑھاپا گزارتا ہے اور پھر وہ بندہ قبر میں چلا جاتا ہے. تو قبر جو ہے یہ بڑی عجیب چیز ہے. اور اس سے بھی عجیب چیز یہ ہے وہ انسان ہے کہ جس کو پتہ ہے کہ میں چلے جانا ہے, دل بھی اس کی تیاری نہیں کرتا. میرے نزدیک یہ اس سے بھی عجیب ہے کہ ایک بندے کو پتہ بھی یہ حقیقت سامنے ہے, یہ معاملہ ہونا ہے, اس کی تیاری نہیں کرتا, اس کے معاملات پورے نہیں کرتا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے کہ بندہ اس میں تیاری کرے, اس کی ذمہ داریاں ہیں دنیا میں رہتے ہوئے اس کو پورا کرے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں اب یہ شوال کا مہینہ ہے, آگے پھر ذی القعدہ ذی الحج, یہ حج کا مہینہ ہوگا. اور لاکھوں فرزندان توحید جو ہے وہ حج کا فریضہ ادا کریں گے اور لبیک اللہم لبیک کی صدا کو بلند کریں گے اور اسلام کی اجتماعیت کو وہ لوگوں کو دکھائیں گے. حج کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ انسان اس طرح آج تو 2 کپڑوں میں لپٹا ہوا میرے سامنے آیا ہے اور ہر چیز چھوڑ کے آیا ہے اور میرے گھر میں آیا ہے, میرے محبوب کے گھر میں آیا ہے. ایک وقت ایسا بھی آنا ہے کہ اسی طرح اس جہان کو بھی چھوڑ کے چلے جانا. تو یہ درس ہمیں اس چیز سے ملتا ہے. اس لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک بڑے پیارے صحابی تھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں کہ میں دونوں جہانوں میں کامیاب ہوں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے موت اس عالم میں آئے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے, اللہ کے ذکر سے تر رہے. یہ اللہ کا ذکر, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت, آپ کی آل پاک کی محبت, آپ کے صحابہ کرام کی محبت, قرآن پاک کی محبت, جو بھی یہ دیکھیں جنت لینا, اللہ سے جنت لینا تو مشکل کام نہیں ہے. بندے سے کوئی چیز لینا مشکل ہے, لیکن جنت اللہ تعالیٰ سے لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے. حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئی, عرض کی یا رسول اللہ یہ جنت لینے کا طریقہ, یا رسول اللہ مجھ پر اسلام نے کون سی چیز فرض کی ہے؟ آپ نے فرمایا نماز. یا رسول اللہ اس کے بعد فرمایا روزہ, اس کے بعد زکوٰۃ, اس کے بعد یا رسول اللہ فرمایا حج. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کوشش کروں گا کہ میں ان چیزوں میں کوئی کمی بیشی نہ کروں, نماز بھی کروں, روزہ بھی رکھوں, زکوٰۃ بھی دوں اگر مجھ پر فرض ہے, حج بھی کروں اگر مجھ پر فرض ہے, تو میں ان میں کوئی کمی نہیں کروں گا. اب جب اٹھ کے جانے لگے نا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے یہی کام کیا جو یہ کہہ رہا ہے تو یہ جنتی ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ عمل اس نے کی تو جنتی, جنت اس کو مل جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اگر کوئی تھوڑا سا عمل بھی کرے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں. میں صبح مسلم شریف کی حدیث پاک پڑھ رہا تھا, حضور نے فرمایا کہ کوئی بھی اچھا کام کرتے ہو اگرچہ وہ تھوڑا ہے,
اگرچہ وہ تھوڑا جائے تو اسے روزانہ کیا وہ ایسے زیادہ عمل سے بہتر ہے جو تم کر کے چھوڑ دیتے ہو۔ ایک بندہ نا وہ روزانہ 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، 2 رکعت نفل پڑھنا کوئی بوجھ تو نہیں ہے، روزانہ کرو تو بوجھ نہیں 5 نمازوں کے علاوہ۔ لیکن اگر بندہ ایک دن اس نے 100 نفل پڑھے جذبات میں آ کر، دوسرے دن وہ تھک گئے، تو ایسا عمل جو ہے وہ پسند نہیں ہے۔ ایسا عمل کریں کہ تھوڑا ہو مستقل مزاجی کے ساتھ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، 50 کو اللہ کے نبی کی رحمت کی وجہ سے اللہ پاک نے چھوڑ دیا، لیکن اللہ پاک نے فرمایا 5 پڑھو گے ثواب 50 کا ہوگا۔ کسی روزانہ کوئی نہ کوئی ایسا عمل جو تھوڑا آپ کرتے ہیں روزانہ کرتے رہنا۔ ایک حضرت صحابی تھے، وہ سورہ اخلاص کل ہو اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، یہ ہم اصالہ ثواب کرتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہم قرآن حامی کرتے ہیں، نعت شریف ہوتی ہے، تبرکات ہوتے ہیں، وہ تقسیم ہو جاتے ہیں، وہ اپنے مرحوم یا مرحومہ کو ان کو پیش کرتے ہیں۔ اصل عمل تو وہی ہے کہ جو بندہ خود کرتا ہے، لیکن اسلام اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر اس کے بعد بھی کوئی عمل اس کے لیے کرو گے تو اس کا ثواب اسے پہنچے گا۔ اس طرح حضور کے ایک صحابی تھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، اگر میں اپنی والدہ کے لیے کوئی کنواں کھدوا لوں تو کیا اس کو ثواب پہنچے گا؟ وہ فوت ہو گئی۔ نے فرمایا جب تک لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے تیری ماں کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ تو انہوں نے کنواں کھدوایا پانی کا۔ آج کل یہ لگ جاتے ہیں یہ واٹر پلانٹ، یہ پانی کا سلسلہ جو واٹر پلانٹ لگتے ہیں یہ کنواں ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ بھی سال ثواب کے لیے لگا دیں گے تو جب تک لوگ پیتے رہیں گے وہ آپ کے مرحومین کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ تو فرمایا کہ اے میرے غلام وہ ثواب پہنچے گا۔ انہوں نے کنواں کھدوایا کہ اسے سارے لوگ پی سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کنویں پر نام کیا لکھایا تھا؟ بیر ام سعد کی ماں کا کنواں، سعد کی ماں کا کنواں۔ وہ بھی آپ سارے ثواب کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ میری امت مرحومہ ہے۔ یا رسول اللہ اس سے مراد کیا ہے؟ امت مرحومہ سے مراد کیا ہے؟ فرمایا میری امت مرحومہ یعنی میری امت پر رحم کیا گیا ہے۔ میری امت پر رحم کیا گیا ہے۔ غلطی کر لیتے ہیں اللہ معاف کر دیتے ہیں، توبہ کر لے تو معاف ہو جاتی ہے۔ پہلی امتوں کے ساتھ بڑے سخت معاملات، پہلی امتوں کے ساتھ بڑے سخت معاملات، ذرا ساری غلطی ہوئی تو سالوں سزا ملتی۔ ہم سے بڑی غلطی ہو جاتی ہے، معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے امت مرحومہ ہے۔ مرنے کے بعد حضور نے فرمایا میری امت مرحومہ اس طرح ہے کہ بندہ جب قبر میں جائے گا تو جہنمی ہوگا، لیکن جب اٹھایا جائے گا تو جنتی ہوگا۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا کہ اس کے لواحقین، اس کے پسماندگان، اس کے پیچھے جو بچ گئے تھے، اس کے بچے، اس کی اولاد، اس کے لیے پڑھ پڑھ کے صدقہ خیرات کر کر کے اس کے نامہ مال میں اتنا ذخیرہ کر دیں گے کہ جب اٹھایا جائے گا تو سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا مسلم شریف کے حدیث پاک ہے اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کرنے کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، عمل کا سلسلہ بند الا ثلاث، لیکن 3 چیزیں باقی رہتی ہیں۔ مرنے والے کی 3 چیزیں باقی رہتے ہیں۔ علم ينتفع به، وہ ایسا علم چھوڑ جاتا ہے کہ لوگ اس سے نفع پاتے ہیں، لوگ اس سے نفع پاتے ہیں۔ کوئی ایسا دارالعلوم بنا جاتا ہے، کوئی ایسا اسکول بنا جاتا ہے جہاں غریب و یتیم بچے پڑھتے ہیں، اس کا ثواب سے پہنچتا ہے۔ علم ينتفع به، اور دوسری صدقۃ جاریہ، کوئی ایسا کام کر جاتا ہے صدقہ جاریہ کے طور پر، مطلب کنواں کھدوا جاتا ہے، کسی غریب کی غربا کی مدد کا سلسلہ کر لیتا ہے، کوئی ایسا خیر کا کام وہ اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے، تو جب چلتا رہتا ہے اس کا ثواب اسے پہنچتا رہتا ہے۔ اور تیسری بات جو بڑی خوبصورت، ساری باتیں خوبصورت ہیں، تیسری بات سرکار نے فرمایا ولد صالح یدعو لہ، نیک بچہ چھوڑ جاتا ہے، اولاد چھوڑ جاتا ہے جو اس کے لیے دعا کرتی رہتی ہے، جس کے لیے وہ ہم کرتے ہیں نا۔ یہ تیسرے حصے کا ایک ہمارے پاس ثبوت ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں۔ والدین خوش قسمت ہوتے ہیں جن کے پیچھے کو دعا کرنے والا، کو پڑھنے پڑھانے والا
تو صدقہ جاریہ کرنے والا ہوتا ہے، اس کے لیے دعا کرتا ہے، یا اللہ میرے مرحومین کو بخش دے، ان کے درجے بلند فرما۔ اور جن کا کوئی پیچھے نہیں ہوتا ان کے لیے پھر ایک حسرت کا سامان موجود رہتا ہے کہ یہ سال ثواب کی جو محفل ہوتی ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے خود شدگان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے قرآن پاک صدقہ جاریہ کے تحفے بھیجیں، حضور کی سناہانی کے تحفے بھیجیں، تاکہ ان کی قبر کی منزلیں آسان ہو جائیں۔ اس لیے ہے کہ سبحان گنی قبر کے پاس سے گزرے تو اب رو پڑے، تو آپ کو دوسری رض کی حضور آپ کیوں روئے؟ فرمایا قیامت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل قبر ہے، اس میں سے بندہ پاس ہو گیا تو آگے سارا پاس ہے، اگر اس میں سے رہ گیا تو پھر اگلی منزلیں مشکل۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے دادا جان دادی جان کی بخشش فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔